مسلمانوں اگر خدا کی قسم تم صبح میں اٹھ کر نمازیں پڑھو گے، قرآن ہاتھوں میں لے لو گے، دنیا کی کوئی حکومت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ جس کے سینے میں قرآن آ گیا، جو رسول اللہ سے سچی محبت کرنے لگے، وہ حکومتوں سے بھی نہ ڈرے۔ حکومتوں نے لاکھ انہیں زیر کرنا چاہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، کام مصطفیٰ کی شریعت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آج تم پریشان ہو، آج پوری قوم مسلم تماشا بنی بیٹھی ہے۔ یاد کرو اس تاریخ کو، یاد کرو اس وقت کو جو قرآن کی سچی باتوں پہ عمل کر لیتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی جس کو محبت ہو جاتی ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی پاور اسے روک نہیں سکتی، اسے ٹوک نہیں سکتی، اسے ہلا نہیں سکتی۔ 1977 کو یاد کرو جب ہماری یو پی کے اندر کن نجد کے ملاؤں نے دے دیا، ان کو ڈالر پیسہ مل گیا، فتویٰ جائز کر دیا کہ چلو جائز ہے نسبندی کرو، مگر جب پتہ لگا حجت الاسلام کو، جب پتہ لگا اعلیٰ حضرت کے شہر مفتی اعظم کو، کود پڑے میدان میں۔ اندرا گاندھی جی نے کہا تھا اپنے فتوے بدل لو، او بریلی کے مولاناؤ فتویٰ آ چکا ہے، تمہارے علماء نے کہا ہم وہ علماء نہیں جو شریعت کو بیچ گئے، 1400 سال ہو گئے شریعت کا حرف نہ بدلا ہے، کہا سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جاؤ گے، مگر رسول اللہ کے قرآن سے محبت ہے، حدیث سے محبت ہے، اللہ اکبر، کہا سلاخوں سے ہم نہیں ڈرتے، ہم حکومتوں سے نہیں ڈرتے، وقت آتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلتی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں مگر آپ ابھی جب میں چندوسی چوک سے بیٹھا بدائیں چنگی سے، ایک ہفتہ پہلے کی بات اور گیا تھا میں سید پور کے برابر جہاں کے تسلیم عارف ہے، پروگرام کرنے کے لیے جب میں بس میں چڑھا تو RSS بجرنگ دل کے کچھ گنڈے تھے۔ لوگوں اکیلے سفر کرو تو بڑی احتیاطی کے ساتھ کرو حضرات۔ جب میں بس میں چڑھا 2 بندے بیٹھے تھے، ایک کی سیٹ اور تھی، میں وہاں پر بیٹھا، میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ میں نے جب دیکھا ادھر ادھر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، ہوتا بھی تو میں کیسے پہچانوں، تیرے چہرے پہ داڑھی ٹوپی ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے۔ مجھے وہاں پر رسوا کیا گیا، اگر میں کچھ کہتا تو میرے ساتھ میں وہ سلوک کیا جاتا شاید کہ جو ناصر و جنید کے ساتھ میں کیا گیا، زندہ براروں میں جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، کوئی خیر خواہ نہیں۔ اور مجھ سے یہ لفظ کہا گیا، میرے موبائل میں فوٹو تک ہے اس کا، میں نے ویڈیو تک بنائی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بسولی میں اتر کے پولیس کے سامنے یہ بات رکھوں، مگر جب میں نے سوچا کہ یہ سن ہو کہ الٹا مجھ کو ہی گھیر لیا جائے، سینے میں ایک جلن تھی، ایک درد تھا، میں اٹھا، میں پروگرام کیا، میں صبح میں واپس آ گیا، رات رکا، میرے سامنے کے الفاظ تھے، وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے، کہا اب مغلوں کی اخلیش کی حکومت نہیں ہے، یہ بابا جی کی حکومت ہے، ایک چاند کا ایک ایک بال نوچ لیں گے، انسانیت کے ساتھ میں اسی طرح سے سفر کرنا ہے تو کھڑا ہو جا ورنہ سمجھ لینا۔ میں نے کہا ہائے ہم کہاں تھے اور آج ہمارا وقار کہاں سے کہاں۔ تمہیں کیا پتا، تم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، سفر تو ہم کرتے ہیں، سفر ہم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمان، اگر تیرے بال شریعت مصطفیٰ کے مطابق کٹے ہوتے، تیرے چہرے پر اگر ٹوپی ہوتی، تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تو ناظم احسانی کبھی اکیلا پن محسوس نہ کرتا۔ رات کے 3 بجے تک تم بے حیائی سے موبائل چلاؤ گے، صبح میں 8 بجے سو کے اٹھو گے، جب قیامت کے زلزلے نہیں آئیں گے، جب زمین نہ دہلے گی تو مجھے بتاؤ پھر تمہارے لیے اور کیا ہوگا۔ جو ہمارے مذہب اسلام کے جو چاہنے والے تھے، فجر میں 4 بجے اٹھتے تھے، گھروں کی صفائیاں، صحت اور ورزش ہوتی تھی، پھر نماز پڑھتے تھے۔ آج قوم مسلم کا نوجوان ابا بڑے خوش ہیں، 50,000 کماتا میرا بیٹا، 50,000، نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھ لیا تو ناراض نہیں ہے، 50,000 ہی سے چاہیے۔ کبھی یہ نہ کہا بیٹا تو پیسے تو کماتا مگر ساتھ ساتھ میں نمازی بھی بن جا۔ یہ دنیا کی دولت مرنے کے بعد یہی رہ جائے گی۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں کی سمپتی کما کے خوشی نہ دیکھ سکے، چھوڑ کے چلے گئے۔ یاد رکھ لینا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ایک ذرے کا میرا رب ایک ایک وقت کا ایک ایک نماز کا حساب لے لے گا۔ اے قوم مسلم کی ماؤں بہنوں، اگر تم ہماری اور اپنی عزتیں چاہتی ہو تو آؤ قرآن کو پکڑو، اہل بیت سے محبت کرو، خدا کی قسم آج بھی ہماری زندگی روشن ہو جائے۔ بے شک بے شک سبحان۔ جو مدرسے کے عالم ہیں انہیں برا کہنے لگے، جو مدرس ہیں انہیں برا کہنے لگے، جن کی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہونی چاہیے تھی۔ مقرر ہے ایک مہینے میں تاریخیں مل گئی 10 یا 15 تو کام صحیح سود ہو جائے گا، شورا حضرات پروگرام مل گئے 10-12 مہینے میں اچھا خاصا ہو جائے گا، برا نہ لگے کسی کو۔ پہلے درگاہوں سے کام ہوتا تھا، اس دور میں سب سے زیادہ اگر دین کا کام ہوتا ہے تو یا تو میری مسجد کے امام ہے یا مدرسے کے مدرس، بے شک ان سے زیادہ نہ خطبہ محنت کرتے، نہ شورا محنت کرتے، نہ ولی عہد محنت کرتے۔ بعض تو ایسے کہ 12 انگوٹھیاں پہن لی، دباؤ پیر، ان جاہلوں کے قدموں میں اپنے سروں کو مت رکھو۔ اگر تجھے زندگی بچانی ہے تو اپنے امام سے مل جا، اپنے مدرسے کے مدرس۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان کی تنخواہیں 20-20 ہزار کرو، ان مدرسوں کی تنخواہیں 25-25 ہزار کرو، خطبہ کو چاہے کم دے دو، شورا کو چاہے کم دے دو، مگر خدا را جو سب سے زیادہ مستحق ہے میری مسجد کا امام، میرے مدرسے کے مدرسین، ان کی تنخواہ 7,000 7,500 8,000 9,000 10 تو کسی جامع مسجد کی ملی نہ ملی، مگر میری قوم اگر ان کی تنخواہیں 20-20 ہزار ہوتی تو خدا کی قسم تمہارے بچے 2 اسکول میں پڑھتے، 2 مدرسے میں پڑھتے۔ بے شک آج تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے اس لیے کہ 8,000 ملیں گے، 6 مہینے اس مسجد سے نکلے گا، 6 مہینے میں اس سے بچے پالے گا، کیا کرے گا؟ مگر یہ نیت اسے ختم کرو، صرف اس لیے پڑھو کہ یہ جو دین ہے یہ میرے مصطفیٰ کا، اسے ذریعہ معاش نہ سمجھو، اسے صرف رب کی رضا کے لیے رب کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں تک پیغام پہنچاتے جاؤ۔ حافظ بنو، قاری بنو، اپنے کاروبار کرو، اپنی زمینوں کی کسانیاں کرو، اپنی زراعت دیکھو، محنت کرو، کاروبار کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مفتی اور عالم بنیں گے تو ضروری ہے کہ پڑھائی نہیں، علم کا سیکھنا فرض ہے۔ حضرات اگر آپ عالم ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، مگر میری قوم کے زندہ دل مسلمانوں، میں نے اکثر جگہ دیکھا پروگرام میں جاتے امام تاریخ لے گا، شاعروں کی، مقرروں کی، خطیب کی، سب کی، پھر روٹوں سے لے کے آئے گا، انہیں کھانے کھلائے گا، اسٹیج سے پچا کے آئے گا، پھر لے کے آئے گا، سب کو نظر آنا 10-10 ہزار۔ اور جب گاؤں کے امام جس نے جلسہ کرایا تھا پتہ لگا، بولے 500 روپے بڑی مشکل سے دیے تھے کمیٹی والوں نے۔ ہے جبکہ سب سے زیادہ نذرانے کا حق میری مسجد کے امام کو ہونا چاہیے۔ بھائی علماء بات صحیح ہے نہیں؟ یہ حق بہت نہیں دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ پیسہ اگر جلسہ کراؤ تو اپنی مسجد کے پیش امام کو دو۔ سید امین القادری صاحب نے ایک تقریر کے دوران میں نے سنا، اللہ عمر میں برکتیں فرمائے، آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں پڑھنے میں اتنا نذرانہ مت دو، اس نذرانے کو روک لو، اور جمعے میں جب نماز کے لیے جاؤ تو خطبہ دیتے سمے، تقریر کرتے سمے اپنی مسجد کے امام پہ 50 روپے ہاتھ پر رکھ دے، خدا کی قسم اللہ کو قبول ہو۔ بے شک بے شک۔ امام کو نہیں دو گے، مدرس کو نہیں دو گے، آئی سمجھ میں، دوسروں کو دو گے 50-50 ہزار۔ میں اس چیز کا بھی اگر یہ لفظ بھی کہہ دیے جائیں، آج کے دور میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پھر توبہ کراتی ہے قوم، ارے بولے گی تو مقرروں سے حسد کر رہے ہیں، شاعروں سے حسد کر رہے ہیں، ان پہ تو بین لگاؤ، یہ تو 50-50 ہزار کو کہہ رہے ہیں۔ لوگوں میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، مگر میرا دل روتا ہے جب میرے امام کو 5,000 ملتے ہیں، میرا دل روتا ہے جب میرے مدرس کو 24 گھنٹے پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، دنیا سوتی رہتی ہے، فجر سے 5 بجے اٹھ گیا، لاؤ بچے سبق کا پارا، پچھلا پارا، اگلا پارا، بچے سے محنت کر رہا استاد، درندے سو رہے ہیں، چرند سو رہے ہیں، پرند سو رہے ہیں، تم سو رہے ہو، اور یہ راتوں میں اٹھا کے تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ سب سے زیادہ محنت کون کر رہا ہے؟
بتاؤ سب سے زیادہ محنت میرے مدرسے کے مدرسین اور مسجدوں کے امام کر رہے ہیں. تو لوگوں اپنی زندگیوں کو بچانا ہے تو اماموں سے مل کے رہنا ہوگا, مدرسوں سے مل کے رہنا ہوگا. اور اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں, کمیٹی کا سربراہ بننا چاہتے ہیں, تو آپ 5 وقت کے نمازی بنیے گا, آپ داڑھی رکھیے گا. اچھا میرا آنا قبول ہو جائے گا. اتنا مجمع ہے, اتنا مجمع ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر رسول اللہ سے سچا عشق ہے تو آپ ہاتھ اٹھا دیں 1-2 آدمی کے, انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے. ارے بھائی ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ, سبحان اللہ. اب آپ کا انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا جلسے میں آنا قبول ہو. جلسے میں نماز پڑھ کر آیا کرو, بغیر نماز پڑھے جلسے میں میرے پیاروں مت آیا کرو. نماز ضروری ہے, فرض ہے, اور جلسہ سننا یہ اچھا عمل ہے, مستحب ہے. تو میرے پیاروں نماز سے محبت کرو, داڑیوں سے محبت کرو, قرآن سے محبت کرو, تب لگے گا پتا کہ واقعی ہم مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں. اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے. میرے نوجوانوں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, امام مسلم فرماتے ہیں, امام مسلم, کہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا, آلو کا انتظام ہو رہا, دھان لگ رہے ہیں, کچھ جنگل میں کام ہو رہا, بولے کھیت پہ روٹی جا رہی ہے, روزہ نہیں رکھا, سر میں درد ہو گیا, روزہ نہیں رکھا. رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑنے کے بعد اگر 11 مہینے پیدر پہ لگاتار روزے رکھو گے تب بھی اس روزے کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور جان بوجھ کر اگر آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو سمجھ لینا 90 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اللہ اکبر. اور وہ آگ کیسی ہے, قرآن کہتا ہے انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, رب فرمائے گا چلو اس دھوئیں کی جانب, اس دہکتے ہوئے دھوئیں کی جانب, نہ اس سے سایہ مل سکے گا. آنکھوں میں, دل و دماغ میں وہ آگ, وہ دھوائیں سب پہ وسط ہو جائے گا. 18واں پارہ قرآن کہتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دھوئیں کی سختی سے, اس کی گرمی سے, اس کی حرارت سے تمہارا یہ گناہگاروں کا جو دل ہے نا, دل, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, یہ چڑھ کے تمہارے بھیجے پہ, تمہاری پیشانی پہ چیخے گا انسان, ربنا ربنا, اے میرے رب, فرجینا نعمل صالحا, فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے, پھر کبھی تیرے خلاف ورزی نہ ہوگی. ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزار کے چلا. لیکن پھر قرآن کہتا ہے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون. یہ فیصلے کا دن ہوگا, یہ قیامت کا دن ہوگا. اب ان منکروں کی, ان ظالموں کی ایک نہ سنی جائے گی. قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ کا قرآن کہے گا, کہتا ہے ان کو پکڑو اور زنجیروں کا توق بنا کے ان کے جسم میں پرو دو, جس طرح سے درزی کپڑے میں دھاگے کو پرو دیتا ہے. اے اللہ میں مر گیا, اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے, مجھے بھوک لگ رہی ہے. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. اس ظالم کو کچھ نہ دیا جائے گا مگر جہنم کی, جہنمیوں کی جو وہ بہ رہی ہوگی, جہنمیوں کے جسموں سے پیپ, جب وہ پیپ دی جائے گی, خدا کی قسم قرآن کہتا ہے ما فی بطونہم والجلود, ان کے پیٹوں سے آتے کٹ کٹ کے باہر ہو جائے. اللہ اکبر, آتے باہر ہو جائے گی. یسحر ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. اللہ فرمائے گا لاؤ جہنم کے گرز, ان پہ مارے جائیں. یہ وہ ظالم ہیں
جو میرے اور میرے حبیب کے طریقوں سے دور چلے گئے۔ اے لوگو پھر کسے مناؤ گے؟ تو اسی زمرے میں آ جاؤ۔ بریلی سے میرے مجدد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل 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 نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مان۔ آج سمجھ میں، نمازیں پڑھو، نمازیں مت چھوڑا کرو۔ اللہ نے کاروبار دیا ہے، یہ میرے رب کا تجھ پہ فضل کرم ہے، ورنہ دیکھ تیرے جیسے ہاتھ پیر والے فٹ پاتھ پہ پڑے جن کے پاس میں کوئی چادر نہیں، کوئی کھانے کا انتظام، فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں، ٹرین سے لوگ اتر رہے ہیں، کوئی ہے 20 روپے دے جا پیٹ بھر جا۔ اللہ نے تجھے کاروبار دیا، زمین دی، اللہ نے تجھے کار دی، موٹر سائیکل دی، اس کا شکریہ ادا کر۔ مولا میری اوقات نہ تھی، سب تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نواز دیا۔ آج سمجھ میں، ناشکری مت کرا کرو۔ اگر 10 روپے بھی کما رہے ہو تو کہو اللہ تیرا شکر ہے، میری اوقات کا تھی جو میں سائیکل خرید لیتا، تو نے تو میری اوقات سے بڑھ کے تو نے مجھے موٹر سائیکل عطا فرمایا۔ میری اوقات کا تھی جو میں بائک خرید لیتا، یہ تو تیرا کرم ہے کہ اللہ تو نے مجھے کار عطا فرما دی۔ انہیں بھی جا کے دیکھو جو فٹ پاتھ پہ پڑے، جن کے پاس میں ایک ٹائم کا کھانا تک نہیں ہے، مر گیا رات و دن ناشکری کرتے کرتے۔ بڑا مدہ کاروبار ہے، بڑا اربوں روپے کماتا ہے، سالوں میں سال کے سال لاکھ روپے کماتا ہے، ہر مہینے رجسٹری کراتا ہے۔ اس سے پوچھ جو ساری زندگی 1 بیگھے کی رجسٹری نہ کراتا۔ تم پہ اتنے بڑے کاروبار، پھر بھی کہتے ہو کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ سجدے میں جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، مولا تیرا فضل ہے کہ تو نے صحت بھی دی، دولت بھی دی، عزت بھی دی، مکان بھی دیا، کار بھی دی، سب کچھ تو نے دے دیا۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیری ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ بس میری تقریر کے جملے پورے ہو گئے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں اگر جنگلوں میں ہو تو جنگلوں میں مصلی بچھا دو، مارکیٹوں میں ہو تو مصلی لوٹا وہاں پر رکھ لو، ہر حال میں جہاں ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بے شک بے شک۔ سمجھ میں، نوجوانوں نماز یاد کرو علماء سے آ کے۔ تم 30 سال 40 سال کے ہو گئے، سبحانہ تک تمہارے یاد نہیں، التحیات تمہارے یاد نہیں، درود ابراہیم تمہارے یاد نہیں، دعائے قنوت تمہارے یاد نہیں، مٹی دینے کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ ذرا سے جملے تمہارے یاد نہیں۔ مجھے بتاؤ جب ہم ذرا سا یہ کام نہیں کر سکیں گے تو پھر تو دنیا میں ہمارا آنے کا مطلب ایک ہی ہے کہ بس ہم نے کھایا، پیدا ہوئے، مر گئے۔ ایسی زندگی تو جانور بھی گزار لیتے ہیں، یہ زندگی نہ ہونی چاہیے۔ زندگی ایسی گزارو، جب جلسوں میں آؤ تو اپنے گھروں تک وہ پیغام لے کر آؤ کہ آئے تھے بے نمازی، اٹھیں گے تو نمازی بن کے جائیں گے، آئے تھے تو ماں باپ کے نافرمان بن کے آئے تھے، یہاں سے نیت لے کے جائیں گے کہ مطیع و فرما بردار بنیں۔ بے شک بے شک۔ سمجھ میں، کبھی بھی مرتے مر جانا، عالم سے نفرت نہیں کرنا، امام کو برا مت کہنا۔ سرکار فرماتے ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من امتی من لم یعرف العالم حقہ، جس نے میرے عالم کو گالی دی، جس نے میرے عالم کا حق نہ پہچانا، سرکار فرماتے لیسا من امتی، وہ میری امت سے نہیں ہے، میں اپنی امتی سے اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ اللہ، جو عالموں سے نفرت رکھتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ اس کی نسلوں سے ایمان کی دولت چھین لے۔ عالموں سے نفرت مت کرنا۔ اپنے مسجدوں کے امام اگر تیرا دل نہ ملنا خاموش ہو جا، بالکل ادب کے ساتھ تو نے 1 سال 6 مہینے 2 سال نماز پڑھی ہے، عزت کے ساتھ میں جو مہمان کا طریقہ ہوتا ودا کر دے۔ اگر تو نے مخالفت کی تو سمجھ لینا تیری زندگی اجڑ جائے گی، کبھی تجھے دنیا میں سکون نہیں مل سکتا۔ تیرے پوتے پر پوتوں میں کوئی عالم دین نہیں بن سکتا۔ جو عالموں سے نفرت کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں سے ایمان۔ اعلی حضرت فتح رضوی میں فرماتے ہیں جو عالم سے اس لیے نفرت کرے کہ یار یہ عالم ہی کیوں ہو گیا تو سری کافر ہے۔ جو علم سے نفرت رکھے اور اگر خاندان کے اعتبار سے یا اپنے کسی وجہ سے نفرت رکھتا ہے، کسی بات کو لے کر جھگڑا، تو خیر اس کو سری کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی وہ گستاخ
تو مرتے مر جانا اپنے عالموں سے، مدرسوں سے، اماموں سے، مقرروں سے، خطبہ سے، شوروں سے کبھی بھی بد کلامی مت کرنا۔ اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، لاسٹ بات دیکھیے گا، آپ جب ایک اچھے پلیٹ فارم پر آئیں گے تو آپ کے یہ جو آپ ان کے رہبر ہیں یہ آپ کو دیکھ کے سدھریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ رات و رات کما دے رہا ہے انہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار جلسوں سے کما کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرا جملہ برا نہ لگے، بعض وہ بھی ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ ہی نے تو سب کچھ دیا ہے، تو رات و دن کما رہا ہے، اگر اللہ تیری آواز کھینچ لے تو کہاں سے کما گا؟ تو رات و دن بول رہا ہے، تقریر کر رہا ہے عوام کے درمیان میں رہ کے، اور خود نماز کی پابندی نہ کرے گا۔ اللہ نے اگر تجھے ذلت دے دی، عزت نہ دی تو اس کا کرم ہے، جسے وہ نوازتا ہے نوازتا جاتا ہے، اور جب وہ چھینتا ہے تو سب کچھ چھین لیتا ہے۔ نمازوں کی پابندی سبھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر، وہ جو صحابہ کا مشن وہ چلتا ہوا، جو مجدد اعظم حضور اعلی حضرت کی بارگاہ پہنچائے، اسی پر رہنا، مرتے مر جانا، مشن اعلی حضرت سے کبھی روگردان مت کرنا۔ سمجھ میں یہی وہ مسلک ہے انشاءاللہ جو ہمیں جنت تک لے کے جائے گا۔ مرتے مر جانا، کبھی مشن اعلی حضرت سے روگردانی مت کرنا۔ ہمیں امید ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔